میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، اور آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا مجھے خیال آیا جب میں نے کچھ دن پہلے اپنے ایک پیشنٹ کو دیکھا۔ یہ پیشنٹ تھے سکیزوفرینیا کے، اور اس پیشنٹ میں نے جب معلومات لیں، ان کے بھائی ساتھ تھے اس وقت، تو میں نے یہ دیکھا کہ مختلف جو ہے نا وہ پوائنٹس پہ بھائی نے بڑی شدید تنقید کی مریض کے اوپر۔ مریض سنتا رہا، لیکن بڑی وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تنقیدی جو ہے نا کلمات کہ یہ بالکل ہی نکما ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز، جس کی آج کل بہت اہمیت ہے نفسیات کی بیماریوں کے علاج کے اندر، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات کروں۔ ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز جو ہیں، یعنی جذبات کا ضرورت سے زیادہ اظہار فیملی کی طرف سے پیشنٹ کے بارے میں، اس کے اوپر ریسرچز کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ کچھ سائیکائٹسٹ نے یہ دیکھا کہ جو پیشنٹ ہسپتال میں علاج کراتے ہیں اور ہسپتال میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب وہ واپس اپنی فیملیز میں جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کافی سارے پیشنٹس ایسے تھے جن میں علامات واپس آ رہی تھیں، باوجود یہ کہ وہ دوائی بھی جاری رکھ رہے تھے، لیکن علامات واپس آ رہی تھیں۔ اب یہ چیز کافی حیران کن تھی، کیونکہ بالعموم جب ایک دفعہ فائدہ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو پھر فائدہ رہتا ہے۔ تو انہوں نے ریسرچ کی، اور اس ریسرچ سے یہ معلوم پڑا کہ شکیزوفرینیا کے بیماری کے وہ پیشنٹس جن کے خاندان والے جذبات کا اظہار ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں اپنے بیمار شخص کی طرف، ان میں ریلیپس یعنی علامات واپس آنے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز پھر آ کے تحقیق ہوئی کہ کون کون سی طرح کے ہیں، تو ان میں 3 طرح کے بیسیکلی جذبات یا رویے ہیں جس سے آپ نے لازماً گریز کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شکیزوفرینیا کا پیشنٹ بہتر ہو اور بہتر رہے۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرٹیکل کومنٹس، یعنی تنقید۔ یہ شخص یہ نہیں کرتا، یہ بالکل جو ہے وہ اپنے جاب پر ٹائم نہیں دیتا، یہ شخص فلاں کام نہیں کرتا، اپنے کپڑے چینج نہیں کرتا، اور اس طرح کی بہت ساری تنقیدیں اس شخص پہ آپ کریں اس کے سامنے، تو یہ تنقیدی رویہ، اس کو ہم کہتے ہیں کرٹیکل کومنٹس۔ دوسرا جو دیکھا گیا وہ ہے ہاسٹیلٹی، یعنی اس مریض کے اوپر شدید غصہ کرنا۔ جیسے کوئی اگر وہ عجیب و غریب حرکت کر رہا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے وہ کوئی سستی کا شکار ہے، تو اس کو مار پیٹ کرنا یا گالی گلوچ کرنا، تو یہ بھی جو ہے ہاسٹیلٹی، یعنی کہ ایک طرح سے اس کو دشمن کے طور پہ ٹریٹ کرنا، تو یہ بھی چیز جو ہے وہ بڑھاتی ہے۔ تیسری چیز جو شاید آپ کو انٹرسٹنگ لگے وہ ہے ایموشنل اوور انوالومنٹ۔ ایموشنل اوور انوالومنٹ سے مراد یہ ہے کہ حد سے زیادہ جو جذباتیت ہماری اپنے پیشنٹ کے بارے میں ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے بھائی ہیں اور ان کو شکیزوفرینیا ہے، اور بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ تو بیمار ہے، اب اس بیچارے کو کوئی کام نہ کروایا جائے، سارا کچھ اس کا ہم خود کریں، اور اس کو بس آرام کرنے دیں، اور جو ہے نا اس کی ساری ضروریات ہم پوری کریں گے، یہ کوئی بھی کام نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو رویہ ہے فیملی اختیار تو اس لیے کرتی ہے کہ اس کو اپنے پیارے سے ظاہر پیار ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ پہلے ہی یہ بیماری کا شکار ہے تو ہم اس کی ہیلپ کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس سے بھی بیماری بڑھتی ہے۔ یعنی مریض جو کام ایزیلی کر سکتا ہے، اگر آپ اس کو انکریج نہیں کر رہے کہ ہاں شاباش تم کر سکتے ہو، تم خود سے یہ چیزیں کرو، اور آپ اس کے برعکس یہ رویہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے لیے کر دیں گے، تم بیمار ہو تم کچھ نہ کرو، تو یہ چیز بھی بیماری کو بڑھاتی ہے۔ اب ان 3 رویوں میں اگر فیملی کام کرے، جو کہ ظاہر ہے کہ سٹارٹ میں مشکل لگتا ہے، ظاہر ہے کہ شکیزوفرینیا یا شدید جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں
ان میں مریض کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں اور اس طرح سے. لیکن اگر آپ یہ اس کنسیپٹ کو سمجھیں اور اپنے رویے میں یہ 3 رویے جو ہیں ان کو نکالیں تو بہت اچھی بہتری آ سکتی ہے. اچھا، بہت ساری فیملیز میں جن میں یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی کہ جی اب کوشش کر بھی لیں تو بیچ میں کوئی 1-2 ممبرز ایسے ہوتے ہیں خاندان والے جن کو آپ روک نہیں سکتے. تو اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ رکھ دیں کہ خاص طور پر وہ گھر کے افراد جن کے اندر ان 3 میں سے کوئی رویہ ہے پیشنٹ کے حوالے سے، وہ ایک ہفتے میں 35 گھنٹے سے زیادہ مریض کے ساتھ نہ رہیں. یعنی ہر دن میکسیمم 5 گھنٹے، اس سے زیادہ نہ رہیں. کیونکہ اگر وہ ٹائم بھی تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر دیا جائے تو اس سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بہتری آ سکتی ہے. یعنی شیزوفرینیا کے پیشنٹ کو نہ تو یہ کہ بالکل آپ اکیلا چھوڑ دیں، اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت اس کے سر پہ سوار رہیں. اور تو یہ دونوں رویے میں سے بیلنس جو ہے وہ یہ ہے، خاص طور پر ان فیملی ممبرز کے لیے جن کے ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز ہوں پیشنٹ کے بارے میں اور وہ اس کو قابو نہ کر پا رہے ہوں اپنے ایموشنز کو. تو یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے. اگر آپ ان پر عمل کریں گے اور ساتھ میڈیکیشن بھی پیشنٹ لے گا تو اس بیماری میں بہت اچھا علاج موجود ہے. اور آج کل تو یہ ریسرچ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سکیزوفرینیا کے علاوہ بھی اور بیماریاں جیسے بائی پولر ڈس آرڈر اور بھی بیماریاں ہیں جس میں یہ جو ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز ہیں ان کے اوپر کام کرنے سے مریض کی جو بہتری ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو اس پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. شکریہ.